اور اس صورت کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا دسترخوان نازل ہونے کے حوالے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کی وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یہ دونوں مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور کے اندر عورتوں کے بارے میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے وہ سورت جو ہے عورتوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا کہ اس میں واقعہ عفق ہے اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کی عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل اور ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں، مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہے، کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ کو عام تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کا حکم دیا گیا تاکہ ان کو پورا کیا جائے، یعنی ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اس میں جو جانوروں کے حوالے سے حرام جانور، حلال جانور کون سے ہیں اس بارے میں بتایا گیا کہ احلت لکم، تمہارے لیے
حلال کر دیے گئے، احلت لکم تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے، یعنی جو حرام تھے اس کا تو بتا دیا گیا، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، جو نہیں بیان کیے گئے وہ سارے حرام۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو ذبیرہ، جانور جو بحیرہ اور صائبہ وغیرہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے عجیب و غریب، یہ ان کو حرام سمجھتے تھے۔ جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، مختلف بتوں کے ان کے مختلف نام ہوتے تھے، ان بتوں کے نام کے جانور جو چھوڑتے تھے کہتے تھے یہ اب ہم پہ حرام ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام فرما دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے۔ جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانے سے حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، 11ویں کا کھانا حرام، 11ویں کا گوشت حرام، 12ویں کا لنگر حرام، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ وہ 11ویں کا لنگر حرام نہیں ہے، 12ویں کا لنگر حرام نہیں ہے، ایصال ثواب، عرس وغیرہ اور دیگر جتنے بھی سنیوں میں لنگر چلتے ہی رہتے ہیں تو یہ سارے حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ اور جو اس طرح کے حرام کے فتوے لگاتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ کسی اور عقائد والا ہے، غلط عقائد والا ہے، بد مذہب ہے جو اس طرح کی باتیں کرے۔ اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ایمان کے لیے یہ لوگ شدید خطرہ ہوتے ہیں۔ بد مذہب کی صحبت میں بیٹھنا، بد مذہب کی باتیں سننا، بد مذہب کا درس و بیان سننا، بد مذہب کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھنا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حرام تو وہ حرام تو شرک ہے، بدعت ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ